گلبرگہ شہر کے رائل گارڈن آزادپور روڈ پر مدرسہ بیت العلوم السلفیہ میں جمعیت اہل حدیث کے صدر جناب بابا نذر محمد خان صاحب اور جمعیت کے ذمہ داروں نے 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا۔ اس 78 انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر یوم آزادی میں دی گئی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور ساتھ ہی اس موقع پر مدرسے کے طلبات نے آزادی کے لیے دی گئی علماء اکرام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے نظم اور ترانے پیش کیے۔ ہم اس پروگرام میں مدرسے کے کچھ طلباء کچھ جھلکیاں بتائیں گے، اپنا کردار بتائیں گے، تو اس کے لیے ہم اس پروگرام کو سب سے پہلے سب سے اول رب العالمین کے کلام قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں حافظ اسرار بن ابو مجاہد کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اور بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نسل انسانی سب سے ممتاز و متفوق ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت حریت و آزادی کی نعمت ہے۔ آج کا یہ جشن، آج کا یہ مسرت بھرا ماحول اسی جشن آزادی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آج 78 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا وطن عزیز انگریزوں کی شکنجوں سے آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 ہمارے آبا و اجداد کی آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل ہے۔ 15 اگست 1947 بزرگان وطن کے دیرینہ خوابوں کی حسین و جمیل تعبیر ہے۔ 15 اگست 1947 جہاد حریت کا آخری اور تابناک ورق ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا۔ بسا اوقات انسان اور بڑی بڑی قومیں کسی کی غلامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال چند سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان کا تھا، جو فرنگیوں کے ماتحت بڑی ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سامعین کرام، 16ویں صدی میں تجارت کی غرض سے ملک ہندوستان میں داخل ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ پورے ملک ہندوستان پر قابض ہو گئی اور ہندوستانی عوام کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا۔ کسی بھی ہندوستانی کا نقل و حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہندو کیا مسلم، سب ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے۔ کچھ مقامات پر تو خون پانی سے زیادہ سستا اور جانیں بے قیمتی ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، جولیان والے باغ میں ہندوستانیوں کے خون کے ساتھ جو ہولیاں کھیلی گئی، اسے سن کر ابھی بھی جسم کانپ اٹھتا ہے۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہزاروں ہندوستانیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، تو ہزاروں کو قتل عام کر دیا گیا، تو ہزاروں ہندوستانیوں کو توپ سے اڑا دیا گیا، تو انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اور اگر کسی نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہا، گویا کہ اس نے اپنی موت کو دعوت دی۔ سامعین کرام، 17ویں صدی کے آخر میں آزادی کے سورج کی ایک کرن نظر آئی۔ ہندوستان کے علماء اور عوام کے اندر آزادی کی فکر جاگ اٹھی، تو انہوں نے لوگوں کو غلامانہ زندگی سے آزاد ہونے پر ابھارا
वतन की मोहब्बत को अवाम के दिलों में जिंदा किया। मेरे इजलास नाजिम मदरसा, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान मदरसा और मेरे अजीज़ साथियों, आज के इस इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन है मुसलमानों की माली कुर्बानियाँ। मुहतरम सामिईन, आज़ादी ये बहुत बड़ी नेमत है और ग़ुलामी ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का एक मकसद लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद कराना था। वयज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। डॉक्टर ताराचंद ने इस देश की आज़ादी के लिए कहा कि उलमा सादिक़पुर का एतराफ़ करते हुए कहा था कि अगर उलमा सादिक़पुर की खिदमत को एक तराजू में डाल दिया जाए और दूसरे तराजू में हमारे मुल्क की हुर्रियत की खिदमत को डाल दिया जाए तो उलमा सादिक़पुर का तराजू भारी हो। अलग़ज़ जंग आज़ादी में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ रही हैं। इअदाए इस्लाम इस बात का इकरार करे या ना करे, लेकिन उनकी ज़मीर इस बात का ज़रूर इकरार करती है कि जितना गैरों का पसीना नहीं बहा उतना मुसलमानों का खून बहा है, जिनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शायर कहता है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को ज़ीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को ज़ीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करते, बागियों की बगावत से, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से इस मुल्क को महफूज रखे। क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बेटा क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी खतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मुहतरम मुकर्रम अमीर मुहतरम जनाब बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब, मदरसा बैतुल उलूम के रूह रवां फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हकीम जामई हफ़िज़हुल्लाह, शहर के किबार और दूसरे उलमाए कराम, मदरसे के तमाम असातिज़ाए कराम और शहर के जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारान और इस मदरसे के अज़ीज़ तलबा, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन सारे मुल्क में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ और उसी के तहत आज 78वां यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। और ऐसे मौक़ों पर हमारे स्टेजों से यौम आज़ादी के मुताल्लिक़ बयान होते हैं और बयान किया भी जाता है, तकरीरें भी होती हैं। ऐसे मौके पर तारीख़ को याद रखना निहायत ज़रूरी भी है, उसके असबाब भी हैं। सबसे बड़ा सबब कि ऐसे मौके पर तारीख़ जंग आज़ादी को क्यों याद किया जाता है, पहला सबब ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में देखते हैं आप कि तारीख़ का एक बाब होता है जो तारीख़ लिखी जाती थी। तारीख़ हमेशा लिखी जाती है,
لیکن آپ دیکھتے ہیں آج تاریخ بنائی جا رہی ہے، پرانی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، نئی تاریخ بنائی جا رہی ہے جس میں آزادی کو لے کر مسلمانوں کا نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں اتنے ہی وہ غیر مسلم رہنما، ان میں صرف بس مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں نے جو اپنی قربانیاں تھی، اپنی شہادت پیش کی، ان کے نام اس فہرست سے گل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تاریخ سازی ہو رہی ہے اور تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سبب کہ ہماری نسلوں کو یاد دلائیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کام کیا، اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ مسلمانوں نے اور علماء اہل حدیث نے کتنی قربانیاں دیں، ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں پیش کی اور ان کا کتنا حصہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی ورسول الکریم، اما بعد، قابل احترام علماء کرام، بالخصوص ناظم مدرسہ جناب عبدالحکیم صاحب جامعی اور گلبرگہ کے جمعیت اہل حدیث کے تمام مساجد کے ذمہ داروں اور پیارے بچوں، آج کا اجلاس مدرسہ بیت العلوم السلفیہ کا جو 15 اگست یوم آزادی کے جلسے میں ہم سب تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس مدرسے کے پروگرام میں ہمیں آنے کی توفیق دی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنے ساتھیوں سے بھی تقریریں سنی اور ترانے بھی سنے، ہمارے آخری مقرر عظمت عمری سے بھی تقریر سنی تاریخ کے اوپر۔ میں اکثر جو ہے سوچتا ہوں کہ ہم صرف یوم آزادی کے دن ہی تاریخ بیان کرتے ہیں، اسی دن یوم آزادی کے دن تاریخ بیان کریں اور پورے سال جو ہے ہم لوگ تاریخ کے اوپر جو ہے بات بھی نہیں کرتے اور بچوں کو، طلباء کو جو ہے ایک تاریخ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہم بنا سکے۔ تو میں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ذمہ داروں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو مکتب کے سلیبس ہیں یا جو مدرسے کے سلیبس ہے، اس کے اندر ایسی تاریخ کو ڈیزائن کر اس مکتب مدرسوں میں جو ہے پڑھایا جائے کہ جیسے ہمارے آخری مقرر نے کہا کہ تاریخ جو ہے سازی چل رہی ہے، تاریخ کو جو ہے لکھا جا رہا نہیں بلکہ تاریخ میں جو ہے تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے تو جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم تاریخ موٹے موٹے انداز میں نہیں بلکہ تفصیل میں جو ہے اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یوم آزادی کے بعد جو ہے سب لوگ جو ہے ایک بے چین تھے ہندوستان میں اس زمانے میں کہ ہندوستان میں یہ کیا قانون بنایا جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مسلمانوں کی سب میں زیادہ جو ہے قربانیاں ہیں۔ اگر آپ جو ہے انڈیا گیٹ پہ اگر جاتے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی دلی اگر کوئی گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھی آلموسٹ 90,000 کے قریب شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، مگر آپ سن کر جو ہے یہ خوشی محسوس کریں گے 65,000 پلس مسلمانوں کے نام ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، اگر آپ اس کا پرسنٹیج کا اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو آلموسٹ مسلمانوں کی جو قربانی ہے وہ
60-70% قربانیاں مسلمانوں کی ہیں اس دیش کے اندر. تو جب لوگوں میں ایک بے چینی چالو ہوئی کہ لوگ سوچنا شروع کرے، اس زمانے کے لیڈرز جو آزادی میں حصہ لیے تھے کہ آپ مسلمان بولیں گے کہ بھئی شریعت نافذ کرو، ہندو بولیں گے کہ اپنا جو ہے ہندو لا جو ہے نافذ کریں گے، کرسچن بولیں گے، مطلب سب کی جو ہے قربانیاں اس میں شامل تھی، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ تھی. تو جب بولا گیا کہ ایک بہترین سنویدھان بنایا جائے، ہمارا ایک سنویدھان بنایا جائے جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو ذمہ داری دی گئی اور ایک کمیٹی کی ذمہ داری دی گئی. اگر دستور ہند کے تعلق سے ہمارے طلباء کو بھی اگر پڑھایا جائے، دستور ہند میں کس کا کیا حق ہے؟ سب برابر ہیں ہندوستان کے اندر، سب برابر ہیں. آج کے دنوں میں آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سپیریئر، تم دوسرے ذات کے، تم مسلمان، تم جو ہے وہ ہے، تم یہ ہے. مگر ہندوستان کے سنویدھان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ووٹ کا حق برابر ہے، ہر ایک کا جو ہے مساوات جو ہے بتائی گئی ہے اس کے اندر. تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں اپنے اساتذہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ وہ اپنے طلباء کو اس کے تعلق سے بھی پڑھایا جائے، دستور کے تعلق سے بھی جو ہے بچوں کو پڑھایا جائے. میں آخری میں مدرسہ بیت العلوم السلفیہ کے ذمہ داروں سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں یہ جو ہے آج یوم آزادی کا دن 15 اگست منایا جا رہا ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، قوم ذلت و اس سے بہتر. ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر، خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. تو یہ جو ہے اشعاروں نے کہنے کو جو مجبور کیا، ان کے عقائد نے برکف. میں کلمہ تشکر کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا. کچھ آزادی کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے جو قربانی کی ہے اس کے تعلق سے جو ہے بیان کرنے کو کہا کہ سب سے زیادہ مستحق اس مجلس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد میں جناب بابا نذر محمد خان جو امیر جمعیت اہل حدیث و یادگیر گلبرگہ و یادگیر، وہ آپ ہم کو تشجع بھی کیا، اس پروگرام کے لیے، انعقاد کے لیے بھی ہمیں آگے بھی بڑھایا اور حاضر بھی ہوئے اور پھر وقت بھی دیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میں اس طریقے سے تشجع کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے.